اسی لیے تو حضرت کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، یہ بات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہے یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب بھی درود پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا لیکن نبی کریم علیہ السلام تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہ دیکھنے والا آپشن بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ، میرے خیال سے نظامیہ میں نہیں صابریہ میں ہے، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کمی پیشی اللہ معاف کریں، یا نظامی ہیں یا صابری ہیں، واللہ اعلم، لیکن ہے چشتی بزرگ یہ۔ تو آگے کے ایک مرید ہوئے ہیں، صاحب تصنیف بزرگ تھے، حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی۔ تو یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے، بڑے مخالف تھے، تو بہرحال اللہ نے توفیق توبہ دی، آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ جو مرید ہو گئے نا، تو حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا، شاہ جی کو آج بھی کیتا جی؟ تو عرض کی حضور بڑے کی ہیں، تو فرمایا پھر اس طرح کریں، ایک ہمارے کہنے پہ بھی کار ہے۔ ہاں، بڑا فرق ہوتا ہے حضرت، جو خود جاتے ہیں نا وہ بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو کسی کے بھیجے جاتے ہیں نا، پھر آ کے اگر ان کو پوچھے نا کہ کیا ہوا ادھر، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تجھ ادھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جو خود جاتے ہیں نا وہ تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں بس، لیکن جو کسی کے بھیجے جاتے ہیں پھر وہ اگر ان سے پوچھو نا کیا تھا وہاں، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تجھ ادھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو جب یہ جانے لگے نا، تو ساتھ حضرت، جیسے ہم بھی کہتے ہیں، سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، شاہ جی جب مدینہ پاک جائیں نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ تو بس پیچھے نگاہ تھی حضرت، تو کچھ ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ بس جو جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حج کر لیا، پھر حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت۔ تو جب مدینہ پاک گئے نا تو کچھ ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ بس کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ تو جب ہند کے لیے روانہ ہوئے نا تو راستے میں نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا، تو آپ نے سلام ہی نہیں پیش کیا۔ آپ نے وہ آنکھ کھلی تو آپ نے قافلہ رکوایا، ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور واپس مدینہ پاک گئے۔ تو جیسے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ماہ ہے، ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، تو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، اللہ ہیں یہ خود بدعتی، اور ان کا بدعتی ہونا اللہ نے ان کے سر پہ لکھ دیا ہے، سارے ننگے سے، سارے ننگے سے، یہ خود بدعتی ہیں، بدعتی ہمیں کہتے پھرتے ہیں۔ جیسے یہ خود بدعتی ہو کہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں نا، اسی طرح اس وقت علماء سو نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا کہ یہ بدعتی ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری نے اپنے شیخ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام عرض کیا نا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیر و مرشد سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائیں، تو لکھا ہے کہ روضہ مبارک سے جواب آیا، اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ حضور نے محبت کے طور پر کہا، آپ کی اولاد پاک میں سے بھی تھے، حسنی سید تھے اور آپ کے امتی بھی تھے، نبی علیہ السلام نے تو محبت فرمائی۔ اب یہ مدینہ پاک سے واپس آ گئے، تھانیسر ایک دو دن آرام کیا، تو یہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو باتیں ہوئی تو حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں عبداللہ شاہ تھانیسری سے، شاہ جی پھر مدینہ پاک گئے تھے، اب کہاں گنگو اور کہاں مدینہ؟ حضرت عرض کی جی حضور گیا تھا، تو پھر میرا سلام پیش کیا، عرض کی حضور کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو کیونکہ آپ کے تو پیر و مرشد تھے نا حضرت، آپ نے تو نہیں بدعتی کہنا تھا، آپ نے کیا کیا؟ لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ دیا، اور عرض کرتے ہیں حضور جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک سے آواز آئی،
اپنے پیروں کو میرا بھی سلام کہنا۔ تو یہ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ ہاں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ ہاں مانگو حضرت، بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، ہم مانگتے کچھ نہیں۔ کبھی جھولی پھیلا بھی دیں تو دنیا سے شروع دنیا پہ ختم ہے۔ اقبال نے کتنا اللہ بڑے اشعار ہیں، میں چلو اتنا نہیں جاؤں گا کیونکہ دو جو ہے نا وہ خطابات ہیں۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ وہ جو بایزید کو پلایا تھا، جو جنید کو پلایا تھا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ مانگا کرو حضرت، مانگا ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگو، بس کمی ہے تو ہم میں ہے۔ یہ 31 اکتوبر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں۔ یہ کیونکہ بزرگ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، بے گناہ ظلم اس نے نہ کیا ہو، کوئی قید ہو جائے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، یقین پختہ رکھ کے، تو اللہ جل شانہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ اگر پڑھ نہیں نہ سکتا تو کسی سے سن لے، اگر سن بھی نہیں سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے، بھائی میری طرف سے پڑھنا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، تو کچھ اور بزرگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی، بھائی علم الدین تو بے گناہ ہے، اس نے تو وہ کام کیا ہے جو کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، تو اس کو قید کر دیا، تو اب زور چل نہیں رہا، کیا کریں؟ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، اگر ناظرہ پڑھے بھی ہیں تو پتہ نہیں مخارج درست ہیں کہ نہیں درست، پتہ نہیں اب کسی قاری سے پڑھے ہیں یا کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور روز جا کر نا علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں۔ اجازت لی، یہ بزرگ آئے، سارا مدعا بیان کیا، تو علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، حضور اس سے چنگی کون بات ہے، ایک سید قرآن سنائے اور علم الدین سنے، حضور تلاوت شروع کریں آپ۔ اب حضور امیر ملت بڑے پکے حافظ قرآن تھے، اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ جب آپ نے ایک ہی موقع پر پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا، اب وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں، کیف و مستی طاری ہے حضرت، تو کچھ ایسی کیفیت بنی کہ تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، اور بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نا کیفیت تھی نا حضرت، آپ زبر کو زیر پڑ گئے، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور آپ سید پاک ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن پڑھ کلام الہی رہے ہیں، ذرا بے توجہی ہو گئی ہے، توجہ فرمایا، آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا ہے۔ اب آپ ٹھہر گئے، توجہ فرمائی تو دیکھا علم الدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بزرگ حیران ہوئے، بھائی ہم تو یہ سوچ لے کے آئے تھے، پتہ نہیں علم الدین کو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اس نے تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی۔ تو پوچھا علم الدین یہ کیا ہے، تو عرض کی حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے وظیفہ بتا دیا، ہاں کیا کرو اس وظیفے کو تسبیح میں، وہ کیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے، پڑھا کرو۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب جنازے کا وقت آیا نا، تو جو پہلی صف تھی اس میں تو تھے ہی مشائخ، ایک سے بڑھ کے ایک سادات کا باغ کھلا تھا۔ اب مشکل یہ درپیش ہوئی کہ بھائی جنازے کے لیے کس کو کہا جائے،
تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لگی. حضور یہ مشکل اب آپ حل کریں. تو وہاں بریلی کے تاجدار سنیوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے. اب لکھا ہے کہ اقبال نے نا آپ کا دستے مبارک پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اب بڑے لوگ تھے حضرت، تو وہ تو اپنی نفی کرنے والے لوگ تھے حضرت. تو آپ نے پوچھا اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح کتنے کتنے بڑے عالم ہیں. عرض کی حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا. آپ نے فرمایا اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح سادات کا کتنا سونا گلشن کھلا ہے. عرض کی حضور اس وجہ سے بھی نہیں کھڑا کیا. تو پوچھا پھر کیوں کھڑا کیا؟ عرض کی حضور عالم بھی بڑے ہیں، سید بھی بڑے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کے خلفاء میں سے صرف آپ ہی ہیں. اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ہیں، وہ نسبت کی ہے میں نے. اب کھڑے ہو گئے. بزرگ کہتے ہیں جب آپ تکبیر کہنے لگے نا تو بے ساختہ نگاہیں پیچھے اٹھیں اور آپ غش کھا کے گر گئے. جب جنازہ ہو گیا نا ہوش آئی، احباب نے عرض کی، غلاموں نے، خادموں نے، مریدوں نے، حضور جنازہ نہیں پڑھا ہے، یا بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا کچھ بھی. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام ساری عمر گزر گئی آپ کی امت کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے منبر اور مصلی شریف کی خدمت کرتے کرتے، اور کبھی ہمیں خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا. اور قربان جاؤ علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے. ہاں یار تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا.